تو اب میں اپنی نیکسٹ ویڈیو اباؤٹ نوئنگ جنس کنٹینیو کرتی ہوں. کیا آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے؟ کیا آپ کو گوز بمس آ رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہمیں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہم شروع کرتے ہیں. اور بیسیکلی آئی تھنک سو کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جب قرآن کی آیات کے بارے میں امیزنگ فیچرز پتہ چلتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ جب مور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی اتنا مزہ آتا ہے. تو میرا دل رہ نہیں پایا کہ میں اتنی بڑی ڈسکوری کو ڈسکلوز نہ کروں جو کہ شاید آج سے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھی. تو میں نے اپنے پریویس ایپیسوڈ آف اباؤٹ جن میں ڈسکلوز کیا تھا بیسیکلی کہ میں اتنا بہت زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہتی. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری بیسک بیکاز آئی نو اٹ از اے ویری کائنڈ آف اے ٹاپک کہ لوگ تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں، بٹ میں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتی، بٹ میں بیسکلی ریالٹی سے ڈسکلوز کرانا چاہتی ہوں. تو پچھلے ٹاپک میں جیسے ہم نے ان کے بارے میں انڈرسٹینڈ کیا کہ وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں. اینڈ بیسیکلی وی نو دیٹ ابلیس از آلسو ون آف دا jinn who disobey God, and then he became Satan, and who is our biggest enemy. اینڈ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ شیطان تمہیں کہاں کہاں سے اٹیک کرتا ہے. وہ تمہیں دائیں بائیں، سامنے سے، پیچھے سے، ہر جگہ سے اٹیک کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ تمہیں وہاں سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں کر سکتے. سو دس از دا ٹروتھ. اور ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک جو ہمارا سایہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہمارا ایول پارٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو نفس ہے وہ ہوتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سایہ تھا وہ نہیں تھا جو ہم سب جانتے ہیں. اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کا جو ایول جو نفس ہوتا ہے، جو سیٹنک ڈیزائرز کو انسان کے دل میں لاتا ہے، وہ ان کے اندر نہیں تھی. اور وہ اس کی ریزن یہی تھی کہ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. سو دیٹ از ون آف دا تھنگ دیٹ بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہو، شاید نہ پتہ ہو. اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں، ہم سب کی ایک مسکنسیپشن ہے جس کو میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. ہم لوگ یہ سب سمجھتے ہیں کہ ایکچولی جنوں کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اور وہ ہم ایٹ دا پوائنٹ اس پوائنٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں کہ شاید وہ جو ہے وہ اتنا کچھ ان نون ہمارے بارے میں یا ان سب چیزوں کے بارے میں جو دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمیں ان سے اس لیے خوف آتا ہے. سو یہ ایک سب سے بڑی جو ہے ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف کہا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، یعنی کہ سوائے اللہ کے غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات پڑھتے تو ہیں قرآن میں، لیکن ہم اس کو دل سے بلیو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک کریشن ہے جس کو ہم جن کہتے ہیں، ہم اس سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ ہم سم ٹائمز اس کو جو ہے نعوذ باللہ ہم اس کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو غیب کا بھی علم ہے. بٹ یہ حقیقت سے بالکل برعکس ہے. اب اس کا ریزن، اس کا سب سے بڑا ریزن اور اس کی سب سے بڑی آیت جو کہ ڈسکلوز کی، جس کا میں آپ کو ریفرنس بھی کوٹ کروں گی، آپ خود پڑھ سکتے ہیں قرآن میں. سورہ نمبر 34 آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن کر رہی ہوں. And when we decreed for Solomon death, nothing indicated to the jinn his death except a creature of the earth eating his staff. But when he fell, it became clear to the jinn that if they had known the unseen, they would not have remained in the humiliating punishment. سو بیسیکلی ہمیں اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 14 میں اگر آپ پڑھیں تو اس کا اردو ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ جب سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی تو
جنوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں علم تھا اور ان کو کبھی ہوتا بھی نہیں، لیکن جب دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو چھڑی تھی جس کو وہ پکڑے ہوئے تھے، جب وہ کھا لیا اور وہ جب چھڑی جو ہے نیچے گر گئی تو تو ظاہری بات ہے ان کی باڈی بھی موو ہوئی اور وہ نیچے ہو گئی. تو تب جنوں کو یہ ریئلائز ہوا جب وہ نیچے گر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اس وقت ان کو پتہ چلا کہ جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اینڈ اٹ بیکیم کلیئر ٹو دا جنس، ٹھیک ہے، that if they had known the unseen they would not have remained in the humiliating punishment. اب humiliating punishment کیا تھی کہ وہ جب ان کو جزا و سزا دیتے تھے اور حتیٰ کہ جب وہ بیت المقدس کی مسجد بنا رہے تھے تو یہ انہوں نے کہا کہ ہائے اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے اور ہم چھوڑ کے چلے جاتے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ اتنی بڑی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں چلی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور کافی ٹائم گزر گیا تھا، اور جب وہ چھڑی جو ہے جو پکڑے ہوئے تھے اس کو دیمک لگ گئی، وہ گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی باڈی بھی نیچے کی طرف فیل ہو گئی. تو تب ان کو اندازہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی. حالانکہ ان کی ڈیتھ تو کافی ٹائم پہلے ہو گئی تھی اور آپ سب کو پتہ ہے کہ نبیوں کی باڈی خراب نہیں ہوتی، تو ایون ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن ان کا ایک تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے اور یہ اتنی بڑی اگزامپل ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے جو کہ قرآن ایویڈنٹلی کہہ رہا ہے کہ اگر ان جنوں کو اس بات کا علم ہوتا تو سامنے ایک بندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے، تو پھر ان کی تم کیا بات کرتے ہو؟ اور ان کو کیا علم ہے؟ ان کو کیا غیب کا علم ہے؟ کیا وہ جانتے ہیں انون کے بارے میں؟ they know nothing. it's just a myth جو ہم نے ایک اپنے دماغ پہ جو ہے بسایا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ سورہ جن میں پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کی بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. تو کیا ہوا کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو ٹونا اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو میجیشینز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جنات کو یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی وہ کس طرح یوز کرتے ہیں یہ اب اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اتنی بڑی آیت جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے باوجود بھی جنات کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ غیب کا علم جانتے ہی نہیں ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلتا؟ تو یہ اس طرح سے میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں اگر کسی سے گھر میں بات کر رہی ہوں یا میں نے کہا کہ فلانا شخص جو ہے وہ کل جو ہے میرے گھر آئے گا، ٹھیک ہے، تو اب فار ایگزامپل کوئی جن اس کے اراؤنڈ موجود ہو اور وہ اس بات کو سن لے اور پھر وہ جا کے وہ میسج جو ہے وہ میری کسی فرینڈ کو بتا دے جو کہ جنات کو یوز کرتی ہے، اس کو ٹریس پاس کرتی ہے، تو پھر اس کو وہ انفارمیشن اس فارم میں دے سکتے ہیں. لیکن یعنی کہ یہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ نے کوئی بات سنی اور پھر آپ سن کے کسی کو بتا دیں. فار ایگزامپل آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے سنا اور آپ نے کسی کو جو ہے وہ بات بتا دی، تو اس کو ہم غیب کا علم تو نہیں کہیں گے نا، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے وہ بات سنی اور سن کے بتا دی. تو اونلی تھنگ دیٹ دے یوز از دیئر پاور آف اسپیڈ. تو جب وہ اسپیڈ کی جب وہ اپنی تیز اسپیڈ سے ادھر سے ادھر موو کرتے، ظاہر بات ہے وہ انسانوں سے ان کی اسپیڈ کافی زیادہ ہے کیونکہ وہ تو آسمان کو بھی کی لیول کو بھی ٹریس پاس کرتے ہیں، ہم اس آیات میں بھی ڈسکس کریں گے. تو وہ بیسیکلی آپ کی ان نون چیز کو نہیں جان سکتے. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ سے یہ بولے کہ آپ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، فار ایگزامپل کہ آپ کے بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی ہے یا آپ کی شادی ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے یا آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے یا آپ کے بچے کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا ہے، تو اگر ہم اس باتیں بلیو کریں کہ ہمیں یہ انفارمیشن جو ہے وہ
جن بتا سکتے ہیں یا کیری کر سکتے ہیں یا ان کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اور اس بات پہ جو بھی یقین رکھتا ہے وہ آئی تھنک ہی از ان بگیسٹ ایلیوژن، کیونکہ یہ بالکل سچ نہیں ہے. اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، the only thing that اب جب آپ یہ سمجھیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے سامنے ان کی باڈی موجود ہے، لیکن ان کو تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جب تک کہ سلیمان علیہ السلام خود کرسی سے گر نہیں گئے. تو یہ اتنی بڑی ایویڈنس ہے کہ وہ غیب کا جانتے تو ان کو پتہ نہ چلتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی. جب وہ سب کے اوپر ظاہر ہو گئی بات تو ان کو بھی پتہ چل گئی. سو دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. بٹ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جو یہ ہمارے فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں جو پومسٹری میں بولتے ہیں کہ جی کل آپ کو بہت بڑا خزانہ مل جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، ترسوں یہ ہو جائے گا. بیسیکلی ہم مسلمان، ہمارے اوپر کیوں حرام ہے کہ ہم ان جو فارچون ٹیلرز ہیں ان کے پاس نہ جائیں اور ان کی باتیں نہ سنیں، حتیٰ کہ ان کی باتیں سننا جو ہے اور ان پہ بلیو کرنا غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا فیوچر. اور یہ قرآن شریف میں آپ جب پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں، احادیث میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا. کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہو جائے گا، کل میری سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ کسی جن کو نہیں پتا. کل میرے ساتھ کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حدیث میں پڑھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرتے تھے کہ جب بارش کے بادل آتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے جب تک کہ وہ بارش ہو نہ جائے. وہ کبھی کبھی بارش کے جو بادلوں کی گھڑگھڑاہٹ سے اتنا ڈر جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہیں کوئی عذاب نہ نازل ہو گیا، کہیں اللہ تعالیٰ کسی بات سے ناراض نہ ہو گئے، جیسے کہ قوم عاد سے ہو گئے تھے، تو جیسے کہ اور پرانی قوموں سے ہو گئے تھے اور پھر ان پر عذاب آیا، وہ ختم ہو گئی. تو جب تک وہ ٹل نہیں جاتا تھا اس کی گھڑگھڑاہٹ اور بارش ہو نہیں جاتی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ خیر کے بادل ہوں. تو ایک نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ کو ہوتا ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے اس غیب کے علم کو تھوڑا بہت جو اپنی مرضی سے اور ول سے چاہتا ہے وہ اپنے نبیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جیسے کہ اس کو ہم وحی کی صورت میں کہتے ہیں. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری دینا یا غیب سے بتا دینا کہ یہ ہونے والا ہے، ایسا ہوگا. بٹ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے. یا کبھی کبھی ہم ڈریم کے تھرو کوئی چیز دیکھتے ہیں اور ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ او ہو یہ تو میں نے ڈریم میں دیکھا تھا اور ایسا ہونے والا تھا. تو کبھی کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے، بٹ ناٹ آل دا ٹائم، اٹ ڈپینڈس. بٹ یہ کہنا کہ ہم اس بات پہ بلیو کریں کہ جن کے اندر کوئی طاقت ہے یہ بتا دے کہ کل کیا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ کوئی آپ بات کر رہے ہو اور وہ سن کے کسی جادو کرنے والوں کو، میجیشین کو بتا دے کہ وہ یہ باتیں کر رہا ہے، تو اس سے وہ اندازہ لگائے اور وہ کچھ کہہ دے. دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. اور اس کے بارے میں بھی قرآن شریف میں ذکر ہے کہ کچھ انسان جو ہے جو کہ ٹرانسگریس کرتے ہیں اور جنات سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے جو ہے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر تصور کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناپسند کرتے ہیں اور ان کو جہنم کی آگ رسید کریں گے. ایز وی آل نو کہ جو بھی میجیشینس ہیں دے آر ناٹ وردی انف ٹو گو ان جنہ. سو اللہ تعالیٰ نے سخت ان لوگوں کو ناپسند فرمایا ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. تو بیسیکلی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں. سو دیٹس واٹ is the big revelation in Quran. That is the biggest illusion of human mankind جو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ جنات ہمیں کوئی طاقت دے سکتے ہیں، جنات ہمیں کوئی پاور دے سکتے ہیں، جنات ہمارے سے کچھ ایسا کر سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ یہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے، ان کو غیب کا علم ہوتا، تو وہ قرآن میں جو اتنی بڑی آیات ہیں ان کے بارے میں تو وہ اس بات کو ڈینائی کر رہی ہیں. تو ہمیں بھی اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور اسی طرح جب آپ سورہ جن پڑھتے ہیں تو سورہ جن کی آیت نمبر 9 اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے